هو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا لائق سب عزت و احترام و تکریم حاضر و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذوالفقار، جیسے آپ تمام احباب کو بخوبی علم ہے کہ آج ہم ایک نہایت خوبصورت انسان، باکردار انسان اور ایک سچے عاشق رسول میرے مراد حاجی عبدالغفار مرحوم آپ کی ایصال ثواب کی محفل میں مجتمع ہیں۔ حضرت ذوالفقار مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہو تو یہ سوچا کرو، یہ دل میں خیال لایا کرو کہ آج میں نے کسی کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے، کل یہی وقت آنے والا ہوگا میرا جنازہ کسی نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو احباب ذوالفقار، جہاں یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، جہاں ہم مرحوم کو ایصال ثواب کرتے ہیں، وہیں یہ محفل جو ہوتی ہے یہ ہمارے لیے ایک دعوت فکر بھی ہوتی ہے کہ آج ہم اگر کسی کے ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں تو کل یہی وقت میرا اور آپ کا بھی آنے والا ہے۔ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کی کثرت ہوتی رہتی ہے، مسلسل گناہوں کی دلدل میں دستہ چلا جاتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا بن جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کے بعد نیکی کر لے، نیک کام کر لے، تو اس کے دل کے اوپر جو سیاہ دبا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں کی کثرت جاری رہے، گناہوں پہ گناہ ہوتے رہے، تو وہ جو دل کا دبا ہے وہ بڑھتا 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 اتنا پھیل جاتا ہے کہ پھر اس انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس انسان کو نیکی اور بدی میں فرق نظر نہیں آتا، اچھائی اور برائی میں فرق نظر نہیں آتا، حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا، گناہ اور ثواب میں فرق نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کے اندر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیکیوں سے یکسر منہ موڑ لیتا ہے، گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا معاملہ ہو جائے، دل سخت ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، پھر دل کے اوپر سیاہ دبا بن جائے، تو پھر دل کو صاف کیسے کیا جائے، دل کو روشن کیسے کیا جائے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرنے سے رب دل کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میرے کریم نبی نے، دوسرا طریقہ ہے کہ وَتَذْكِرَةُ الْمَوْتِ، موت کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ موت کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ موت کا ذکر کرنے سے، اسی طریقے سے میرے نبی کی حدیث ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جو بندہ دن میں 20 مرتبہ اپنی قبر کو یاد کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کی صف میں اٹھائے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب مجھے پتا ہے کہ میں یہاں آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہوں، 1.5 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، اب میں سے ہر بندہ تقریباً اسی مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ آیا ہے کہ گھنٹہ بیٹھنا ہے، 1 بجے دعا ہے، دعا کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ اب ہمارا یہاں بیٹھنے کا انداز بھی 1 گھنٹے کے مطابق ہوگا، یہاں ہم بڑی شانتی کے ساتھ بیٹھیں گے، بڑے حسن سلوک کا مظاہرہ کریں گے، کسی سے کوئی نوک جھوک ہو بھی جائے ہم درگزر کر دیں گے کہ یار 1 گھنٹے کی بات ہے، گھنٹے کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ اسی طریقے سے جب دل میں خوف خدا ہو، قبر کی یاد ہو، پتہ ہو کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر کسی بندہ اس دنیا کے اندر کوئی برا عمل نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے،
اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اسی لیے بابا فرید فرماتے ہیں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخرے بچ، کوئی ریت گرم کے تھل چلیا، کوئی پا گیا مقصد آمد دا، کوئی بھول گیا مقصد آمد دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ ایتھے ہر کوئی فرید مسافر رہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے میں بسط احترام التمیس ہوں عبد الوہاب عباسی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تیری ثنا کہ خدا بندے لا یزال ہے تو، تیری ثنا کہ خدا بندے لا یزال ہے تو، یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو، تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ پھر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ، خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہیں آنکھیں، بھاتا نہیں اب آہ ضیاء بار کا چہرہ، والشمس کی یہ واو قسم کہتی ہے مڑ کر، بے داغ رہا شاہ کے کردار کا چہرہ، کھلتا ہی گیا پھول کے صورت دم پرسش، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ، پوچھا جو مسائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا جو مسائل نے کہ کیا چیز ہے احسن،
صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان، تکتار ہو یا رب تیرے شاہکار کا چہرہ، آئے پس مرگ اس کی زیارت کو ملائک، نکھرا تو تیرے داد میں دیدار کا چہرہ، اور دیکھو گے کہ خورشید قیامت کے برابر، دیکھو گے کہ خورشید قیامت کے برابر چمکے گا نصیر ان کے پرستار کا چہرہ، چمکے گا نصیر ان کے پرستار کا چہرہ۔ اور ایک اور شاعر میرے آقا کے نامدار مدنی دائدار کے حسن سبیح و ملیح کا تذکرہ خوبصورت پیرائے میں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتا ہے کہ وحدت کے تجلی کا برق ہے، آتش ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ وہ سین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلتے ہیں کہ الفاظ روح لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیا، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت کے شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب و دندان پیمبر، حرف بسلا خانی و خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی تنک ہے، یہ عکس مطالت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں میں ہے گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز فن و جذبہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو حقیقت کے سمجھ، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو جہاں پر کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو جہاں پر کے یتیموں کا سہارا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس محفل کے اندر تشریف فرما ہے افق کے نات کا تابندہ ستارہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے اس علاقہ کی عظیم شخصیت میری مراد جناب محمد شاہد صدی صاحب سے بسد احترام ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں کو نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ جناب شاہد صدی صاحب۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے سوال کے محفل میں کچھ نبی ہیں، تو جس قدر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب مرحوم مغفور کو بھی پہنچتا رہے گا، اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے منہ سے جو بھی کلمات ادا ہوں اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے بہت ہی محترم ہمارے بڑے بھائی جناب عبدالغفار عباسی صاحب کی روح کو احساس ہوگا۔ تو شرمانے کی بات نہیں ہے، مل کے پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کیا خوب تیرا گھر ہے آقا، کیا خوب تیرا گھر
داماد علی تیرے زہرا تیرے دختر ہے داماد علی تیرے زہرا تیرے دختر ہے اور حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں فرمایا محمد نے کہ ہمیں جان سے پیارے ہیں فرمایا آقا نے کہ ہمیں جان سے پیارے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم جناب اللہ حضرت کی سید فصیل الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام آپ نے ہمارا سماعت کیا ہوگا محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لحد میں وہ صورت دکھائی گئی میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے اور نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا تو کیوں بز میں عالم سجائی گئی ہے تو کیوں بز میں عالم سجائی گئی ہے تو کیوں بز میں عالم سجائی گئی ہے حسن کلام شیر کہ وہاں تھی فدا مصر میں کہ زلیخا وہاں تھی فدا مصر میں کہ زلیخا وہاں تھی فدا مصر میں کہ زلیخا یہاں صدقے سارے خدائی گئی ہے یہاں صدقے سارے خدائی گئی ہے یہاں صدقے سارے خدائی گئی ہے اور تہے خاک ہو شاد کیوں کرنا امت تہے خاک ہو شاد کیوں کرنا امت تہے خاک ہو شاد کیوں کرنا امت نبی کی زیارت
گئی ہے لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا بھی کروں گا میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق ممکن نہیں مرد شاہ خدا
گیلانی پیر نے یہ کہا ممکن نہیں مدح شاہ خدا گیلانی پیر نے خوب کہا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی اکیلا الہ باہم ملتے صفتے نبرو ہیں آبروئے دار نبرو باہم ملتے صفتے نبرو ہیں آبروئے دار نبرو مازاغ نظر کو سے نبرو پڑھو لا الہ یا سرور عالم صلی علی اکیلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں بارگاہ مولا کائنات مولا علیہ السلام میں منقبت کے چند اشعار درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. یہاں پہ علماء تشریف فرما ہے جہاں پہ سرکار کی حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اسی حدیث کے آگے آتا ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو شرمانے کی بات ہے کہ ہم سارے ماشاءاللہ یہاں پہ مولائی اور پنٹری بیٹھے ہیں تو گج بج کے یہ ذکر کیا کریں کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا گلی بولی چمن بولا علی مولا اور در و دیوار کعبہ سے صدائیں یا علی آئی
علی مولا علی مولا مگر میرا کفن مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری اور قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا اور ایک حدیث ہے علی کا ذکر عبادت ہے اسی طرح ایک حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ علی کے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت رکھ نہیں سکتا اور علی کے ساتھ بغض کوئی منافق کے علاوہ رکھ نہیں سکتا اسی حدیث کی ترجمانی اس شعر میں ہے کہ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو تو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مل کے پڑھ لیجئے زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کری بولی چمن بولا علی مولا اور پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد ہوتا ہے ارے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری محفل کے اندر تشریف فرما ہوگا عالم نبی فاضل جلیل مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت محقق اہل سنت حضرت علامہ محمد ادریس ہاشمی صاحب زندہ مجد ہو آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہماری اس علاقہ کی عظیم شخصیت افق نعت کا تابندہ ستارہ میرے مراد جناب حافظ قمر رضا صاحب ہماری محفل کے اندر موجود ہیں آپ کے اس علاقہ کے خطیب عالم نبی فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ محمد عبد القدیر صاحب سے بسط احترام التمس ہوں حضرت علامہ عبد القدیر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موعظہ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। तमाम हज़रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का इजहार दुरूद व सलाम के साथ फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी जद्दल हुसैन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या गौस सकलैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामीन इकराम, आज हम मरहूम व मग़फ़ूर जनाब अब्दुल गफ़ार साहब की इसाले सवाब की महफिल में जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मरहूम व मग़फ़ूर की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और हमारे सियासी लीडरान भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर अपनी हाज़िरी पेश करके अलामत साहब से का खिताब जो है वो हम इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मकामात पर और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस दुनिया की ज़िंदगी की फ़नाइयत और आखिरत की ज़िंदगी की बका के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बावर करवाने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर ये जो आयत मुबारक आप हज़रात के सामने मैंने तिलावत की है 29वें पारे की सूरह मुल्क की ये आयत मुबारक है और ये ऐसी आयत मुबारक है कि तकरीबन हर महफिल के अंदर जहाँ भी इसाले सवाब की के हवाले से महफिल मुनक़िद होती है वहाँ ये आयत मुबारक पढ़ी जाती है और इसके हवाले से गुफ्तगू फरमाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, कि बेशक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने सबसे पहले तुम्हारी मौत को पैदा किया फिर तुम्हारी ज़िंदगी को पैदा किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़िंदगी और मौत की तख्लीक का जो मकसद है वो क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ कि तुम में से कौन है जो अच्छे अमाल लेकर मेरी बारगाह में हाजिर होता है। तो ये दुनिया की ज़िंदगी ये आर्जी ज़िंदगी है और ये आखिरत की खेती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो कुछ इसके अंदर आप बोएंगे वही कल क़यामत वाले दिन आप काटेंगे। यानी अच्छे अमाल करेंगे तो आखिरत में तुम्हें अल्लाह की तरफ से सुरखरुई और जन्नत जैसा अजीम तोहफा अता किया जाएगा, और अगर बुरे अमाल करोगे तो उसकी सज़ा जो है वो जहन्नम की सूरत में दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। एक वाक़या आप हज़रात के सामने गोश गुजार करके अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करता हूँ कि एक मुल्क के अंदर ये उनका ये मामूल था, रवाज था कि एक साल एक बादशाह हुकूमत करता था और साल के बाद उसको एक ख़ास वादी के अंदर छोड़ दिया जाता था। तो इत्तेफाक से उनके मुल्क का बादशाह जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका और एक बंदा और वो वारिद हुआ और उसको उन्होंने बादशाह बना दिया। और जब उसको बादशाह बनाया गया तो उसको ये बात बताई गई कि साल के अंदर अंदर आपने ये इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर आपने हुकूमत करनी है और उसके बाद आपको एक वादी के अंदर छोड़ दिया जाएगा। और उस वादी के हवाले से
اس کو بتایا گیا کہ وہ ایسی وادی ہے کہ جہاں ہر قسم کے درندے اور ہر قسم کی جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ اس وادی کے اندر موجود ہیں، اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بلکہ وہ اس وادی کے اندر رہنے والے درندوں کی غذا بن جاتا ہے۔ تو جب اس بندے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے جب اپنا نظام سلطنت چلانا شروع کیا تو اس نے سب سے پہلے اس وادی کا جا کر دورہ کیا، اور وہاں جا کر جب اس نے دیکھا کہ اس وادی کے اندر ہر طرف جنگل کا سما ہے اور ہر طرف ہر قسم کے درخت اور جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور درندے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ اس وادی کو ہر قسم کی جھاڑیوں سے، ہر قسم کے جو درخت ہیں ان کو کاٹ کر اس کو صاف کیا جائے، اور جو بھی درندے ہیں ان کو بھگا دیا جائے یا مار دیا جائے۔ اور پھر اس نے یہ اگلا حکم جاری کیا کہ اس وادی کے اندر ایک رہنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے ایک مکان تعمیر کیا جائے، اور جس کے اندر ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ موجود ہو۔ تو جب اس کی مدت پوری ہونے لگی، اس مدت کے اندر اس نے اس وادی کے اندر ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو ختم کر دیا، اور وہاں رہنے کے لیے ایک بہت اچھا مکان جو ہے وہ تعمیر کر دیا۔ جب اس کی مدت پوری ہوئی تو جب مدت کسی بھی بادشاہ کی پوری ہوتی تھی تو ان کا یہ رواج تھا کہ وہ ایک دن پہلے وہ بادشاہ پورے علاقے کا دورہ کرتا تھا، ان کو آخری سلام پیش کرتا تھا۔ تو چونکہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اب میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، میری زندگی کے یہ آخری دن ہے، تو جب اس بادشاہ کی باری آئی، اس کو جب دورہ کروایا گیا تو وہ بہت خوشی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ سلام کر رہا ہے۔ جب بندوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ایسی وادی کی طرف جائے گا کہ جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا اور یہ بڑا خوش ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اب اس بندے سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، جس وادی کی طرف آپ مجھے لے کر جا رہے ہو اس وادی کو پہلے ہی میں نے ہر قسم کے نقصان دینے والی چیزوں سے پاک کر دیا ہے، اور اس کے اندر میں نے اپنے لیے رہنے کے لیے بہت اچھا مکان بنا لیا ہے، اس لیے اب مجھے وہاں جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں وہاں جا کر امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کروں گا۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک مختصر مدت ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہاں اگر ہم اچھے عمال کریں گے تو وہاں جا کر ہمیں سکون کی زندگی میسر ہوگی، اور اگر ہم یہاں برے عمال کریں گے تو وہاں ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی عاقبت کو یاد رکھے، اپنی آخرت کو یاد رکھے، اور اپنے اس گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مرحوم مغفور جناب عبدالغفار صاحب کی بے حد اور بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ نازمات فرمائیں جو کہ ابھی عباسی صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اب آپ کو دل کہتا کرائیں اسے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں چونکہ انہوں نے آگے کہیں جانا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ مختصر سے دعا کریں گے، دعا کے بعد ہمارا بقیہ پروگرام جاری رہے گا، کیونکہ مہمان احباب نے یہاں سے جانا ہے، اس لیے ہم دعا کریں گے، اس کے بعد اگلا پروگرام ہمارا جاری رہے گا۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے دوست سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مالک جو بھی جملے تلاوت کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جو ثواب عطا کرے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آپ کے وسیلہ سے جمیع انبیاء جمیع رسول علیہ السلام جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات طیبین طیبات سب کی روح کو پیش کرنے کے بعد بالخصوص مرحوم و مغفور جناب عبدالغفار صاحب کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما اللہ ان کی قبر کو حد نظر وسعت عطا فرما اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما ان کی قبر کو منور فرما ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ میں تبدیل فرما الہ العالمین قبر اشد کی منزلیں آسان فرما الہی صغائر قبائل کو معاف فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اپنے عرش کا سایہ عطا فرما الہی بروز محشر حسنین کریمین کی انہیں معیت اور نوکری عطا فرما پاک پروردگار عالم اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد جنت سے اللہ سب کی بخشش فرما اللہ ہم حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں ہمارے اقارب رشتہ دار جو بھی جنت سے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما سب کے درجات میں بلندی عطا فرما الہ العالمین مرحوم کی اولاد نے یہ خوبصورت اہتمام کیا اللہ ان کی صحیح کو قبول فرما کر ان کے رزق میں عمر میں علم میں عمل میں گھروں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما کر دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك ماشاءاللہ جزاک اللہ ہماری اس محفل کے اندر تشریف فرما ہے قدر بڑھار کے عظیم صلاحات بلا تاخیر وسط احترام ملتمس محافظ قمر رضا صاحب جی کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مودت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا ہم علی والے ہیں ہم کو مٹانے کون آئے گا ہم علی والے ہیں ہم کو مٹانے کون آئے گا اور غلامان ابو طالب نے ہم دیکھیں گے محشر میں وہاں پہ کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا وہاں پہ کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے نبی کی ذات کو میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کے
جو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، وہ جان لیں گے ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لیں گے ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے صف آشنا میں ہم انہیں گردانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، اور حاکم ہے اپنے حاکم مانا حضور کو، حاکم ہے اپنے حاکم مانا حضور کو، حاکم کسی بھی اور کو ہم مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، ڈر گئے یار محبتاں والے، ڈر گئے یار محبتاں والے، نال لیں گے ہاتھ سے، دل نہیں لگنا یار محمد، اڑ جائیں گے پاس سے، دکھیے دیگر دکھیا جانے، سکھیے نوں کی خبر باپ جنا دے موت نے مارے، تک تک رو دے قبراں، دل او یار ہمارے رب دے، مل لے جان دی واری،
قمر رضا صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدتوں کا اظہار فرما رہے تھے، ایک کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کر کے حافظ عمران صاحب کے حوالے مائع کروں گا۔ ایک دفعہ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ اتنی جمود کی کیفیت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ اس کے بعد ہاشمی صاحب کا خطاب ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ماحول بنانا پڑے گا۔ ایک دفعہ پھر پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے، یہ مدینے کی فضا ہے، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھومٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، خورشید تیری راہ کا پٹکا ہوا جگنوں، مہتاب تیرا ذرہ نقشے کف پا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ، صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے، یا تیرے خد و خال سے خیرہ ہوا انجم، یا دھوپ نے خود سایہ تیرا اوڑھ لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیرے تن کی، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تیرا ورد کیا ہے، وہ دل میں تیری یاد کو طوفان بھی کنارہ، حاصل ہو تیرا لطف مسلسل بھی صبا ہے، غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے، اور اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، اور اترے گا کہاں تک اس شعر کی خاطر میں نے یہ سارا کلام پڑھا ہے کہ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف سرا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف صلاح ہے، رب نے اپنے محبوب کا ذکر قرآن میں اس انداز سے کیا ہے کہ قیامت تک آنے والا بے شک کوئی شعوری طور پر میرے نبی کا ذکر نہ کرنا چاہے، شعوری طور پر میرے نبی کی نعت نہ پڑھنا چاہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت تک آنے والا کوئی قرآن پڑھے اور نعت مصطفیٰ نہ ہو۔ ارے قیامت تک پڑھنے والا جب بھی قرآن پڑھے گا بظاہر کلام خدا ہوگا، در پردے نعت مصطفیٰ ہوگی۔ کیسے؟ سنیے، پڑھنے والا جب پڑھے گا اور پڑھنے والا پڑھے گا والضحا تو ذکر ہوگا چہرہ مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا واللیل تو ذکر ہوگا زلف دوتائے مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا ما زاغ البصر وما طغی تو ذکر ہوگا چشمان مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا یاسین تو ذکر ہوگا لب و دندان مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا انا اول المسلمین تو ذکر ہوگا ایمان مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا یا ایھا المزمل تو ذکر ہوگا قملی مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا الم نشرح لک صدرک تو ذکر ہوگا سینہ مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا ید اللہ فوق ایدیہم تو ذکر ہوگا دست مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تو ذکر ہوگا انگشت مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا ورفعنا لک ذکرک تو ذکر ہوگا عظمت مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا والآخرۃ خیر لک من الاولی تو ذکر ہوگا عزت و عظمت و رفعت و شان و شوکت مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا قد جاءکم من اللہ نور تو ذکر ہوگا نورانیت مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا قل انما انا بشر مثلکم تو ذکر ہوگا بشریت مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس تو ذکر ہوگا امت مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا قد جاءکم برہان من ربکم تو ذکر ہوگا ذات مصطفیٰ کا، پڑھنے والا پڑھے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک
ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو ذکر ہوگا صفات مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ذکر ہوگا کردار مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا لا اقسم بہذا البلد. تو ذکر ہوگا دیار مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو ذکر ہوگا دربار مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. تو ذکر ہوگا یار غار مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا ولسوف یعطیک ربک فترضی. تو ذکر ہوگا رضائے مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا پڑھنے والا پڑھے گا پڑھنے والا پڑھے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو ذکر ہوگا رضائے مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. تو ذکر ہوگا عطائے مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو ذکر ہوگا علم مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو ذکر ہوگا علم مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا سبحان الذی اسریٰ. تو ذکر ہوگا معراج مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. تو ذکر ہوگا ازواج مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا ووالد وما ولد. تو ذکر ہوگا اجداد مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. تو ذکر ہوگا اولاد مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو ذکر ہوگا نصرت مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو ذکر ہوگا معرفت مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا تبت یدا ابی لہب وتب. تو ذکر ہوگا دہران مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. تو ذکر ہوگا یار مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو ذکر ہوگا نصرت مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا ووالد وما ولد. تو ذکر ہوگا اجداد مصطفیٰ کا. پڑھنے والے پڑھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. تو ذکر ہوگا اولاد مصطفیٰ کا. پڑھنے والا پڑھے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ذکر ہوگا اصحاب مصطفیٰ کا. قیامت تک جب تک آیات رہے گی تب تک کملی والے کی نعت رہے گی. آپ کے محبتوں میں مختصر سے وقت کے لیے بس احترام ملتمس ہوں. حافظ عمران صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں. نعت کے 2 سے 3 اشعار پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. وقت اپنا دامن سمیٹ چکا ہے. بس حاضری لگوانا مقصود ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. میں نے سمجھا کہ دنیا میں رہوں گا ہمیشہ قائم. میں نے سمجھا کہ دنیا میں رہوں گا ہمیشہ قائم. پر میرا اصلی گھر تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا. میں نے سمجھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا. پر میرا اصلی پوشاک تو کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا.
میں نے سمجھا کہ یہ مال و زر ہے میرے، میں نے سمجھا کہ یہ مال و زر ہے میرے، پر مجھے خالی ہاتھ جانا تو قبر تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ دو شعر موقع کی مناسبت سے نظم کے سب پھر اجازت چاہوں گا، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیہ یا حبیب اللہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی لٹانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، اور اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور اپنی طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی لٹانے سے کیا فائدہ۔ بس ایک ہی شعر اور آخری شعر پڑھتا ہوں کہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقات پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا۔ شاعر اس میں ایک پیغام کہ آج ہمیں بھی ایک ہوس ہے کہ مجھے کسی قدر اقتدار کی لاٹھی مل جائے، اور جب مل جائے تو جو ہمارے رویے ہوتے ہیں وہی شاعر اس شعر میں پیغام دینے لگا ہے۔ توجہ سے سنیے بس آخری شعر کہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقات پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی لٹانے سے کیا فائدہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ جی سے ساتھ ہی بسد احترام ملتمس خطیب پاکستان مجاہد اہل سنت محقق اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ محمد ادریس ہاشمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے معاوضہ حسنات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ شاعر شان استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور اہل سنت۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وإطرتك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ ایک دفعہ آواز بلند محبت و عقیدت کے ساتھ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اس محبت و عقیدت کے ساتھ کہ میرے نبی نے فرمایا جو عقیدت اور محبت سے کرنے والا ہے، کثرت سے کرنے والا ہے، وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا بھی مجھے احساس ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑے سے سست ہیں۔ بڑی خوبصورت نعت ہوئی اور پھر قبلہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن سے چن چن کے موتی ہمیں دیے، تو تُسا بھی آخیا لگے رہے ہو ایک ہے گروہ نے آسان کی اعتبار آجڑا کی آپ سو ٹھیک ہی آپ سو مطلب والا کہ تھوڑا بہت سبحان اللہ ماشاءاللہ ہو بندے کی پتہ لگا کہ میں جڑا بولنا ہے تاکہ جاگنے آنے بندے بیٹھے تو تُسا کی جگانے مانے میں دو جملے اسٹارٹ اتھوں کے ساتھ انشاءاللہ اگر پھر جس طرح گھر آنے کی مرضی ہوئی 5 منٹہ بعد 10 بعد 15 منٹہ بعد 20 منٹہ بعد جب انہوں نے مرضی ہوئی نا کہ ایسا دعا کریا تھا سامان کی نہیں ہے ایسا تھا اس سے ٹائم گھر ختم کری چھوڑ سکتا ماری کا اسے ٹائم مکی کیسی جس ٹائم سامان انانا آ گیا اے انہیں کا اوپر آتے ایک اتنی دیر کا کہ سامان آنے تو محمد رات پڑھو نا صلی اللہ علیہ یا رسول سارے مل کے اس وقت میں کرنا ہے دوشے کہ تُسا کی تھوڑا جگاسا مانا ناز ملی تو پڑھ سو وہ کیا ہے کہ تیرے روزے تھے آقا تیرے روزے تھے مدینے دیکھی تھا سلام کرنے کپڑے دیکھی برادری دیکھی رشتہ دیکھی کوئی مطلب غرض دیکھی تو میرا نبی وہ نبی ہے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے پھر بھی سینے لگا دیتا ہے وہ لجبال نبی ہے جانتا بھی نہیں ہے جلدی سے گزر رہا ہو کالے رنگ کا حبشی ہو نا تو چکی پیستے ہوئے رو رہا ہو میرا نبی پہلی دفعہ اس کے پاس سے گزرانا تو قریب جا کے میرے آقا نے فرمایا تو رو بھی رہا اور کام بھی کر رہا ہے جب رحمت والا ہاتھ شانے پہ پڑا نا تو اسے ٹھنڈک محسوس ہوئی ایسے نظر اٹھا کے دیکھتا ہے وہ دوہا کے چہرے کو کہنے لگا کیا کروں غلام ہو جب تک یہ دانے پورے نہیں کروں گا روٹی نہیں ملے گی مالک چھوڑے گا نہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر
جو جملہ اس نے بولا، اس نے کہا آج تک تو اس غریب سے کسی نے حال ہی نہیں پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا بعد میں بتاؤں گا، ادھر بیٹھ، تیرا کام آج میں کرتا ہوں۔ جان پہچان نہیں، واقفی نہیں، رشتہ داری نہیں، برادری نہیں، محلے داری نہیں، پہلی فرسٹ ملاقات۔ تو میں ادھر بیٹھ میں کام کروں گا۔ میرے نبی نے اس کے دانے سارے پی سے آٹا بن گیا۔ میرے آقا نے فرمایا لے، تیرا کام میں نے کر دیا ہے، جب تک تو ٹھیک نہیں ہوتا نا میں روزانہ آ جایا کروں گا، تیرا کام کیا کروں گا۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کون ہیں؟ آپ اتنی میرے پہ مہربانی کرنے والے، غلاموں پہ مہربانی، آپ تو غلاموں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی غلامی میں لے لیں، بس بات ہی ختم۔ اب شعر سنے کہ کیا کہتا ہے عاشق کہ نجمال صدا گھر مندے آنو نادے تیرا امتی صدا مدینے نیچے سونا بولو مدینے نیچے۔ اور شیخ سنیا دے کہ جب وقت نزا ہوئے بس تیرے نگاہ دعا دے بیکھو، میرا دعا دے الفاظ دے غور کرو۔ یہودی دا ایک غلام ہے مکہ وچ، جوان ہے، خوبصورت ہے۔ ایک دن یہودی نے کم بھیجیا نا تے اگے میرے مصطفیٰ دے چہرے تے نظر پہ گئی، عاشق ہو گیا، ویکھدا ہی رہ گیا۔ آقا ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے، پیچھے جناب انہوں آقا نظر نہ آن تے پریشان، کھانا پینا نینداں ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا۔ وہ مالک پوچھا کی ہوئی؟ اس آخیا سجن ٹر گئے۔ اس آخیا کھاندہ میرے کو لوں ہے، رہندہ میرے کو لیں، لاندہ میرے کو لیں، یہ نیمہ کرانی ہے کہ کسی اور کا تو پیار کریں۔ اس آخیا جسم تے تیرا ہو سکتا ہے پر ایک دل جڑا ہے نا ہے محمد عربی دا ہے۔ کروں بار کر چھڑیا تے 450 میل یا کلومیٹر سفر ہے مکہ تھا مدینہ، تو پیدل سفر کر کے تو مدینے پہنچیا نا تو فجر تا میلا تو میرا نبی نماز پڑھا کے فارغ ہویا تو ادھروں آواز آئی، جبریل پیغام لے کے آیا، سونیا باہر نکل، دیوار نہ ناشک بٹھائی۔ نیم بے ہوشی دی حالت، نیم بے ہوشی دی حالت سمجھ ہوگا نہ عاشق بیٹھائی۔ میرے آقا باہر نکلے نا دوما بازو ہتھاں نال چکے اندر لے آندا، بیٹھے نے آقا اس طرح سینڈ دے وچ تے آقا دا زانو مبارک ہے، او دا سر ہے تے اکھ کھولی نا تے دوئی اکھ کھولی تے چہرہ بدوحا کے نظر پہ گئی۔ ان جملہ سن، میرے نبی فرمایا دس کی چاہتا ہے، کی محسوس کرتا ہے، حال کیا کیے؟ اس آخیا جڑی منگی سی قبول ہو گئی ہے، جڑی منگی سی وہ قبول ہو گئی ہے۔ میرے نبی فرمایا کی منگیا سی؟ اس آخیا منگیا ایسی سی کہ جدو آخری سا ہوئے گا اکھ میری ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرمو پرواز کر گئی، آقا نے فرمایا میں جنازہ آپ پہ پڑھاواں گا ایدہ، قبر تک کفن دفن دا بندوبست کرو۔ جنازہ پڑھا کے سونا ٹردا پہ آتا، پورا پیر نہیں رکھتا۔ میرے آقا پورا پیر نہیں رکھتے، پبیاں پار ٹرتے ہیں، انگلیاں پار، پیروں دی انگلوں کے ٹرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی سونے خیر ہوئے۔ میرے آقا فرمان لگے ایڈا سچا عاشق سی کہ یہ جنازے بھی کہنے فرشتے آئے ہوئے نے کہ میں نے پیر رکھن دی تھوڑا ہی نہیں ملتی پیشے میں، ایڈے فرشتے آئے نے۔ وہ شعر سنو، آج آخری خواہش کی سی کہ آنکھ میری ہوئے کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے۔ تو عاشق کی کہہ جائے کہ جب وقت نظر بس تیری نگاہ ہوئے، تیرا دیدار پاواں مدینے وچ
कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदीस दुरूद सलाम हर के अक़ीदत के बाद इंतहाई मोहतरम मोहतशम वाजिब एहतराम हज़रात उलमाए किराम हफ़ाज़ किराम सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानान ज़ी एहतशाम मज़ीज़ीन इलाक़ा करीब बाई से तशरीफ़ लाने वाले करम फरमा बुज़ुर्गों नौजवान मिल्लत अज़ीज़ बच्चों मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन अज़ीज़ान इकरामी क़द्र मैं और आप इस साल स्वाद की महफिल में जमा है मरहूम व मक़सूर जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार अब्बासी साहिब अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करने के बाद अपने मालिक की हकीकी सजा मिले। उनके साहबजादों ने जिनमें एक ग़ुलाम मुस्तफ़ा और दूसरे प्रदेश में है ग़ुलाम मुर्तज़ा जो अब्दुल गफ़्फ़ार भी हो, फिर आगे बेटा ग़ुलाम मुस्तफ़ा भी हो, ग़ुलाम मुर्तज़ा भी हो और फिर अब्बासी भी हो। ये एक जुमला तशरीह के मतलब कर रहा है कि तशरीह की जाए लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह ताला इन बच्चों ने जो खूबसूरत इस महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह इनकी इस काबज को कबूल फरमाए, अल्लाह मरहूम के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। हमारे स्टेज पे हमारे इंतहाई मोहतरम किल्ला हाजी साहब तशरीफ फरमा है। ये मुझे डांटते रहते हैं कि ज़्यादा तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही काफ़ी है कि हमारे हाजी साहब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये नेक आदमी है, अल्लाह ताला इनका साया दराज फरमाए। हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर अब्बासी साहब आप तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। कुछ मेहमान हमारे आए और चले गए। आप जानते हैं कि दिन ऐसे हैं कि सियासी रहनुमा जो हैं उनको मतलब आगे पीछे जाना पड़ता है। बहरहाल जिसने जो हाजिरी दी था उसकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरी बात शुरू हो गई। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब शरह सुदूर में लिखते हैं, आप फरमाते हैं शरह सुदूर आपने लिखी है, मौत जब आती है ना, फरिश्ता जब आ जाता है, रूह कब्ज़ करता है, वहां से लेकर मैदान महशर जब बंदा उठेगा, ये जो सफर है ना, इस सफर में कुरानी आया हदीस मुस्तफ़ा और वाक़ियात जमा करके एक किताब आपने लिखी है। जलालुद्दीन माने और मौलवी नहीं था, और जलालुद्दीन और जिस 72 मरतबा जामने मुस्तफ़ा ने ज़ियारत की है। अब बात बंदे दाढ़ी सुनने को मौलवी हुए उसी नहीं, मौलवी भी बड़ी अज़मत वाला होता है। अगर इस लफ्ज़ के माने को हम देखें ना तो ये बहुत बड़ी अज़मत वाला, लेकिन हमने माशरे में इसको बगाड़ के रखा हुआ है। आप फरमाते हैं किताब के अंदर हुजूर की हदीस है, आप फरमाते हैं ना कि अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्ते जाओ ना, मेरे इस बंदे का जो रूह का दर्जा है ना, आलिम बरज़ख में इस दर्जे को बुलंद कर दो। वो दर्जा बुलंद हो जाता है। जब दर्जा बुलंद होता है ना तो वापस पलटते हैं फरिश्ते, तो रूह पूछती है उठाओ मैं किता ही कुछ नहीं, पर रेट ते तां मिलना ना कि बंदा कोई कारनामा करे, वो कहता मैं कीता ही कुछ नहीं, नमाज भी इतने कोई नहीं पढ़ी, नमाज रोजा कोई नहीं रखा, तलावत कोई नहीं की, हाथ उमरे नहीं, ज़कात नहीं, सलाता नहीं, सबीला नहीं, रास्ते नहीं, गरीबा यतीमा मिस्कीना मस्जिद तो मदरसे की खिदमत कोई नहीं, क्योंकि आलिम बरज़ख आलिम अमल है नहीं। लेकिन दर्जा किਵੇਂ बुलंद हो गया? तो वो कहते हैं पता सानू भी नहीं, रब को पूछ के दस देंगे हैं। तो जो है ना रिश्ते जाके पूछते नहीं, या अल्लाह तेरे बंदे की रूह ने पूछा है कि दर्जा किਵੇਂ बुलंद हो गया? आवाज आती है हाँ, जा जाके मेरे बंदे को दस दो, पीछे नेक औलाद छड़ के आए हैं, वो दवाओं पे मंगते हैं, दर्जे बुलंद होए जा रहे हैं। तेरी औलाद दवा पे मंगती है, तेरे भाई बहना दवा पे मंगते हैं, तेरे ना अजीज बरादरी रिश्तेदार दवा पे मंगते हैं, दर्जे बुलंद हो रहे हैं। नेक औलाद तो मेरे नबी ने गुलामों तशरीह नहीं करता, नेक औलाद का जुमला जरा मेरे नबी हदीस ही कीजिए वो एक है कि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औली है जेरे प्यो दे मां दे जान तो बाद दबावा मंगदी रहे और मेरे को जानी है। अब्दुल गफ्फार अब्बासी साहब अल्लाह के दर्जे बुलंद फरमाए, आपने बच्चे में खूबसूरत महफिल सजाई, नीयत मकसद एक ही है कि अल्लाह सारे बाबे के दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह अपने सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह फरमाता है अनिश्कुरनी वाले वालिदैन, आवाज आती है आ गया तो इधर उनसे तुसी बारिस्टर हो गए ना, माशाअल्लाह राजा सलीम साहब के साहबजादे तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला इनको भी बरकत अता फरमाए और इन्हें खुशामदीद कहते हैं। दोस्तान मोहतरम, फरमाया कि शुक्र मेरा भी अदा करो, शुक्र माँ बाप का भी अदा करो। अब सवाल ये पैदा होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र तो अदा करना बनता है,
کہ تو نے ہمیں نعمتیں دی ہے، زندگی دی ہے، ہر چیز سے سہولت دی ہے، یہ ساری کائنات کا مالک، ہماری جان کا مالک، سب کچھ تو تیرا ہی ہے، تو نہیں دیا ہے، شکر تو بنتا ہے، ادھر شکر کیوں کرے؟ آواز آتی ہے جو میں نے دیا ہے نا بغیر کسی لالچ کے دیا ہے، اور جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے وہ بھی بغیر کسی لالچ کی ہوتی ہے، اس لیے شکر ادا کرو۔ میں مثال دینے لگا ہوں، شادی بات کروں گا، آپ اگری کریں گے اسے۔ ہماری بہن بیٹی جب 20-22 سال کی ہوتی ہے نا، اپنے گھر میں ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی، تو نہ ماں اسے 10 دفعہ اٹھاتی ہے، یہ اٹھنا، کالج نہیں جانا ہی، یونیورسٹی نہیں جانا ہی، دیر ہو گئی ہے، ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، آج ادھر جانا سی، مرتبہ 5-10 مرتبہ اسے زبردستی اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح جوان بیٹے کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن وہی جوان بیٹا اور بیٹی جب شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں، جب اللہ ان پہ کرم کرتا ہے، ان کی گود میں رحمت آ جاتی ہے یا نعمت آ جاتی ہے، بیٹا جب بیٹی ہو جاتا ہے، وہ بیٹی جو 10 مرتبہ اٹھانے سے نہیں اٹھتی تھی، اگر اس کے بیٹے نے صبح 3 بجے ایک آواز نکالی تو ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے لال کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی مچھر تو نہیں کاٹ گیا، میرے لال کو کوئی مچھر تو نہیں کاٹ گیا، میرے لال کو لائٹ چلی گئی ہے، گرمی کیوں نہیں لگی؟ یہ ماں ہے، یہ باپ ہوتا ہے میرے نبی کے غلاموں۔ اس لیے ماں باپ زندہ ہے تو عزت کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اور اگر جا چکے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میرے غلاموں، 200 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا، آؤ میرے غلاموں، جب رات ہو، سونے سے پہلے، اپنے روم میں جانے سے پہلے، اپنے گھر میں جانے سے پہلے بابے کے پاس جایا کر، اور بابے کے پاس بیٹھ کے کہا کر، ابا جی آج آپ کوئی اپنی جوانی کا قصہ سنائے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا اپنے بابے سے کہے، بابا اپنی جوانی نہ کوئی قصہ سنا، کوئی کہانی سنا، اماں جی تسا کوئی کہانی قصہ سناؤ جوانی نہ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کی یا رسول اللہ، اصل ہے جدو انہوں کو کہانی سنسا تو پھر اصل کیا لبسی کیا اسی؟ تو میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا پورا دن وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا، پورا دن وہ بیٹھے رہتے ہیں چارپائی میں، سیر میں، کمرے میں، کہ کب میرا لال آئے گا 2 باتیں مجھ سے کرے گا، کب آئے گا میرے ساتھ کوئی گفتگو کرے گا، میری خیریت پوچھے گا۔ تو جب آپ ان سے یہ کہانی سنیں گے نا تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور خوش ہو کر کہانی سنائیں گے۔ جملہ سننا میرے نبی کے غلاموں، آقا نے فرمایا ادھر وہ کہانی سنا کر خوش ہو گئے، ادھر تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ اب یہاں اس موقع پر میں پوچھنا چاہوں گا، علماء موجود ہیں، کہ کیا یہ جو رب راضی ہو رہا ہے اس موقع پر نمازیں پڑھنے سے راضی ہو رہا، روزے رکھنے سے راضی ہو رہا ہے، حج کرنے سے راضی ہو رہا ہے، تلاوت کرنے سے راضی ہو رہا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں، تو پھر سوال ہے کہ رب راضی کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب ملے گا باپ کا قصہ سننے سے رب راضی ہو گیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی جوان، میرے بیٹے، آج ہمارے پاس واٹس ایپ کے لیے پوری رات چلانے کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب پہ جناب جدھر مرضی جو واٹس ایپ مرضی کھولو ٹائم ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، سیر سپاٹے کا ٹائم ہے، اور پھر اگر ہم کسی دیہات میں محلے میں ہیں تو پھر نہ وہاں پر پہاڑوں پر، پتھروں پر، جنگلوں میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، ارے ہر پاسے جانے کا ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں تو بوڑھے باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، بوڑھی ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، ان سے کہانیاں سنا کرو، ان سے گفتگو کیا کرو، انہیں راضی رکھا کرو، وہ راضی ہو جائے گا تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے فرائض ہیں، واجبات ضروری ہے، سنت مصطفیٰ ضروری ہے، کوئی چھوٹ نہیں، لیکن اس میں کمی کوشی ہو تو رب معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ذاتی معاملہ ہے نا، معاف کر سکتا۔ لیکن اگر والدین کی عزت و احترام میں کمی پیشی ہوئی تو پھر معافی، بولو معافی نہیں ہے۔ اور ایک بار اور بھی میں آپ نے بنایا،
कैरी डब्बे पीछे लिखने नाल या कारा पीछे लिखने नाल या टोटे ने पीछे लिखने नाल ये सब माड़ी मौन की दवाई ते जिसने पैसे ने गड्डी कीती है अबे ने तो उसको ना ही कोई नहीं गल तो सोचनी नहीं है ना भाई जिसके पैसों से तुमने गाड़ी खरीदी है उसका नाम ही नहीं है ये सारी माड़ी मौन की दवाई जरा लिखी पीछे ने पब्लिसिटी करना ना पता करें कि न्याय के मौली के लिए दवा की ना हो लिखो, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये लिखो ये मेरे वालिदैन की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। आप कहेंगे नहीं जी, कोई जवान कह सकता है हाशमी साहब मैंने तो बाप की कमाई से कुछ नहीं लिया, खुद कमाई की है, मैंने की है, गाड़ी ली है, तो मैं कहूँगा पुत्र 18-20 साल तक तेरा पहुँचा है ना, इतने पहुँचाने की भी तेरे प्यो ना किरदार असल तो हुआ कमाई है। फिर अगर तू बाहर गया, मिडिल ईस्ट गया, अरब अमारात गया या इंग्लिस्तान की शहर जगह भी चला गया तो 18-20 लाख रुपया अभी बनाया सा, या मिडिल ईस्ट में जैसे ना 3-4 लाख रुपया अभी बनाया सा, उन तो कोठी भी बनाई की, कार भी, वीगो भी, पराडो भी, GLI भी आ गई, सारा कुछ आ गया, लेकिन देख के मैंने कुछ हुई, शुरू कुछ हुई, और मैं कहना चाहूंगा पूछो इन बाबू से बैठे बैठे, ये वो बाबे हैं जिन्होंने एक-एक सूट में 2-2, 4-4 ईदें की हुई है। एक-एक में ये जो हम शूज पहनते हैं ना, जिसको हम जूता बोलते हैं, बूट बोलते थे पहले, बूट प्लास्टिक का होता था ना, कुछ 2-2, 3-3, 4 साल चार्ज गुजारने से तो फिर वो अगर फटी जाना था ना तो आप मरम्मत करी किन्ने से, या फिर बाजार असने से हफ्ते बाद मैं पूरा शापर कर थैली करी तो पूछने से लोग क्या किताब है जी ऐसी जुलिया जुतियां मरम्मत करा सालो वो ना सनी मेहंदी वाले दिन जुती और नहीं अपनी जुती गिंदी मैं वो खैर ही ना तो सर मेरे ही गशराना जी, मेरे ही गशराना 2500 में सूट गिंदा मैं वो खैर है जी मेरे ही गशराना तो साले अगर 12 मेरे असल तो तुम 12 जुतियां भी गिने हो तो 12 सूट भी तुम्हें गिने हो तो फिर तुम आने जी बाबा जी तुम क्या गिना है बाबे और अबू की किताब। इस वक्त अपने माँ बाप की इज्जत करो, बूढ़े बाप का एहतराम करो, उनसे दुआएं लिया करो, उनसे दुआएं लिया करो। मैंने पढ़ा है, शायद आप जैसे किसी ने पढ़ा होगा, एक जवान उसने बाबे से लड़ाई शुरू कर दी, बाबा जी मेरे लिए नया लैपटॉप ला कर दो ना, मोटरसाइकिल पे नया होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में दाखिल कराए तो ऐसे नहीं पढ़ सकता। तो खैर काफी दिन वो क्या करा, लेकिन बाबा के पास कुछ होता तो लाता ना। तो अचानक एक दिन जवान ने मनसूबा बनाया कि बाबे का पर्स चोरी करते हैं और घर से भाग जाते हैं। उसने पर्स उठाया और भाग गया। अब भागते हुए जल्दी में अपना जूता पहनने के बजाय बाबे का जूता पहन लिया उसने। बस जब ये सामान में बात खत्म करो, समझ आ रही है ना? जब उसने बाबे का जूता पहना ना तो वो कहता है खुद ऊपर जो सुर्खी लगी हुई थी ना वो ये था कि बाबा क्या होता है, बाबा बाप क्या होता है। कहता मैं भाग कर निकला तो मैंने जब 1.5 किलोमीटर सफर किया ना मैंने महसूस किया कि मेरे जूते में कुछ गीला गीला मुझे महसूस हो रहा है। जब मैंने नीचे देखा तो जूता तो बाबा का था, पाँव बाहर निकाला तो देखा वो जो बाबा के जूते में बाबा ने खुद कील ठोके हुए थे ना मरम्मती के लिए, वो कील मेरे पाँव में लग रहे थे और मेरा पाँव जख्मी हो चुका था, खून निकल रहा था मेरे पाँव से। कहता मैं एक जगह पे बैठ गया और मैंने पर्स खोला कि देखूं अब इसमें क्या है, तो पर्स में 2 चिट्टे रुपये पड़े हुए थे, बाकी कोई शय नहीं थी। एक रुपये पे लिखा था कि फलां से इतने पैसे लिए हैं बेटे के लैपटॉप के लेने के लिए कर्ज लिया है और फलां से इतने लिए हैं उसको पुराना मोटरसाइकिल बेचकर बाकी पैसे डालकर नया मोटरसाइकिल लेकर दूंगा। कहता बस ये मैंने पढ़ा ना, वहां से मैंने भागना शुरू किया और भागता हुआ घर पहुंचा, देखा मोटरसाइकिल नहीं है। मैंने पूछा बाबा किधर गया, दुकान पे शोरूम पे गया है। कहता मैं वहां पहुंचा, मैं बाबे से निपट गया। मैंने कहा लैपटॉप भी नहीं चाहिए और मोटरसाइकिल भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ अपना बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कहने लगा कि उस दिन मुझे समझ आई कि मेरी माँ मेरे बाबे को रोज सुबह कहती थी तो जी ये जूता अपने लिए नया ले रहे ना, ये पुराना हो गया है। तो बाबा उसे जवाब देता था और मैं सुना करता था कि बाबा कहता हो ले लूंगा ना, अभी ये 6 महीने और चल सकता है, ले लूंगा ना 6 महीने और। इसे बाबा कहते हैं लोगों, ये बाबा होता है। आज पता नहीं हम किस तरह की दीवाने करते हैं अपने वालिदैन के साथ, वक्त नहीं है कि मैं उस पे जाऊं।
دوسری آیت جو مقدسہ میں نے پڑھی تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک جملہ اور میری بات ختم۔ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں 4 چیزیں آ جائیں، کتنی؟ سارے بولو 4۔ صبر آ جائے، حوصلہ آ جائے، حکمت آ جائے، دانائی آ جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، صبر، حوصلہ، حکمت، دانائی، یہ 4 چیزیں آ جائیں نا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ گھر جنت۔ اب کسی موقع پر ماں باپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، کسی موقع پر اولاد کو صبر کرنا پڑتا ہے، کسی موقع پر بیوی کو صبر کرنا پڑتا ہے، کسی موقع پر بھائی کو صبر کرنا پڑتا ہے، کسی موقع پر بہنیں صبر کریں۔ جب حوصلے سے کام کریں گے نا تو بات بن جائے گی۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں صبر سے، حوصلے سے، حکمت سے، دانائی سے سارے بندے، یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ کرے۔ میں کیا کروں، میرا جملہ یہ ہے کہ شور بیچارہ جب باہر سے آتا ہے نا آفس سے پیش کرے تو جو ادھر آیا ہوا ہے تو اگے بیوی اور مقدار میں منہ بنائی تو دعا میں سے بیٹھی ہے تو اس کی رستے موٹر سائیکل میں 4 پھیٹر پہ پیدل چلنے والے بھی بہت سارا گوتن کی گالوں کرنی ہو سو جڑا سارا کلچر آ معاشرہ آ تو جناب سارا کچھ ہو نا حافظ صاحب میں آیا نا تھا حافظ صاحب کی میں آگے کری تو پیچھے کری ریورس کری گڈی لاؤ تو اس پسے مہران گڈی لگی سی تو ادھر بالکل گڈی کی جگہ سی یعنی بالکل رستہ تو ایک مائی اور آئے نا بزرگ مائی سے تو انہوں نے بالکل اسے اندر گھسنے مائی سے کام نکلے اللہ کی عزت کی قسم دنیا ہونے قدر ہو سکتی ہے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک مرحوم کے درجے بلند فرمائے، اللہ انہیں اپنے جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بس ایک ہی بات اور بات ختم کہ باپ مرے سر ننگا دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم کے درجے بلند فرمائے اور میں اپنے بھائی شیخ محمد وسیم صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے گھر والوں کی مشاورت کے ساتھ فون کر کے حکم دیا، میں نے ان سے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو بھی برکت عطا فرمائے، اللہ مرحوم کے درجے بلند فرمائے۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اچھے انسان تھے شیخ عبدالقدوس صاحب قدر سیدہ والے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے دوستوں اللہ کرے کہ ایک دفعہ درود پاک ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں پھر دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ اہل خانہ نے دوست احباب نے جو کوشش کی ہے درود خطری 50,000 قرآن پاک 249 درود پاک 6,18,000 درود تاج 2200 درود تنجینہ 10,000 درود غوثیہ 5,000 سورہ ملک 600 سورہ رحمان 580 سورہ مزمل 590 سورہ یاسین 725 مرتبہ آیت کریمہ 1 لاکھ کلمہ طیبہ 2 لاکھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 لاکھ سورہ واقعہ ہے سورہ جن ہے سورہ مدثر ہے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف یہ سورہ فاتحہ اور اخلاص سے 1000 مرتبہ اور استغفار 1 لاکھ مرتبہ. دعا کریں سارے مسلمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. مالک الملک جو بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی گئی متفرق سپارے متفرق صورتیں اوراد و وظائف جو کہ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہے یہ خوبصورت محفل سجی جس میں تلاوت ہوئی نعتیں پڑھی گئی بیان ہوئے ختم شریف پڑھا گیا احباب نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی جملہ کلام اور تیرے عطا کردہ رزق میں سے ما حاضر جو لنگر نیاز کا اہتمام کیا گیا مالک اس کام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو ثواب عطا کرے ہدیۃ النبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. آپ کے وسیلہ سے جمیع انبیاء جمیع رسول علیہ السلام آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کی آل آپ کی اولاد آپ کے ازواج مطہرات آپ کے صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین علماء شہداء اتقیاء اصفیاء غوث کتب ابدال کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات طیبین طیبات الہ العالمین خلفاء راشدین ائمہ اہل بیت محدثین مفسرین فقہاء اولیاء اتقیاء اصفیاء غوث کتب ابدال کل اصحاب طریقت سب کے ارواح کو پیش کرنے کے بعد خصوص بالخصوص ووسیلہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم و مغفور جناب عبدالغفار عباسی صاحب کے روح کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما. اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما. اللہ ان کی قبر کو منور فرما. اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ میں تبدیل فرما. اللہ قبر حشر کی منزلیں آسان فرما. اللہ ان کے سغائر قبائل کو معاف فرما. بروز محشر نبی پاک کی شفاعت عطا فرما. اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. جنت میں حسنین کریمین کی معیت عطا فرما. ان کا شمار اپنے محبوب بندوں میں فرما. الہی فضل والا ہے ان کے ساتھ فضل والا معاملہ فرما. کرم والے رب ان کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما. بخشش والے رب ان کی بخشش فرما. مغفرت والے رب ان کی مغفرت فرما. مہربانی والے رب ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما. مالک
اس خاندان سے تعلق رکھنے والے اور بالخصوص اہل خانہ کے جتنے بھی اقارب رشتہ دار آبا و اجداد مرد و زن بوڑھے بچے جوان چند سے اللہ سب کی بخشش فرما اللہ مرحوم کے بچوں کے رزق میں برکت عطا فرما الہی ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اللہ یہ دین دنیا کی بلائیاں عطا فرما اللہ جو بچہ پردیس میں ہے اس کے بھی خیر فرما جو یہاں ہے اس کے بھی خیر فرما خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ اہتمام کیا اللہ اسے قبول فرما کر ان کے رزق میں برکت عطا فرما دادا عزیز اپنے والد مرحوم کو دعاؤں کی صورت میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ حضور کی ساری امت کی خیر فرما ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما الہ العالمین جہاں بھی مسلمان ظلم میں نجات عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ ہماری اس دعا کو حاضری کو قبول فرما خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی